یا معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتیہ فیہا طویلا۔ تیرے پیکر میں نظر آتا ہے زہرا کا وجود، تیرے پیکر میں نظر آتا ہے زہرا کا وجود، تیری گفتار میں زینب کی جھلک دکھتی ہے۔ تیرے مرقد میں دکھا بیت علی کا منظر، تیرے مرقد میں دکھا بیت علی کا منظر، تیری گلیوں سے مدینے کی مہک اٹھتی ہے۔ ہاتھ جس وقت لپٹتا ہے تیری جالی سے، ہاتھ جس وقت لپٹتا ہے تیری جالی سے، قبر زہرا میری آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ جب بھی ہوتا ہے گزر صحن رضا سے میرا، جب بھی ہوتا ہے گزر صحن رضا سے میرا، آنکھ روتی ہوئی مشہد کی طرف جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل ٹی وی چینل کربلا ٹی وی اردو میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہر مقدس قم میں، بارگاہ ملکوتی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 روزہ پروگرام ہم دہ کرامت یعنی عشرہ کرامت کے حوالے سے ولادت سعادت بی بی سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ 3 روزہ پروگرام جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے، آخری پروگرام ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر آئیں گے۔ فی الحال چلتے ہیں، میں اور آپ مل کر سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمة وخدیجہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک یا بنت ولی اللہ۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، اور براہ راست آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر آئے ہیں۔ پروگرام کریمہ اہل بیت انشاءاللہ ہر منگل کی شام پاکستان وقت کے مطابق 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 10 بجے انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں علماء کرام کو دعوت دیں گے اور مل کر ہم اور آپ جو ہے وہ ان سے مستفید ہوں گے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، انتہائی محترم
اور معزز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اور وہ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ تشریف رکھتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سید ابو القاسم رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آغا، کیسے ہیں آغا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سلامت رہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت کے لیے وقت نکالا اور آپ تشریف لے کر آئے۔ سب سے پہلے دہ کرامت، عشرہ کرامت، ولادت بی بی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ میں بھی مبارکباد بہت پیش مبارک کرتا ہوں آپ مبارک اور آپ کے توسط سے تمام مومنین مومنات۔ سلامت رہیں آغا، بہت شکریہ۔ بی بی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آغا ہمارے ناظرین کی خدمت میں، اور فرمائیے کہ بی بی کے فضائل جو بیان ہوئے ہیں احادیث میں، خود کلام معصومین میں، اس حوالے سے بی بی کی عظمت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام سننے والوں کو، اور خوش نصیبی میری یہ ہے کہ ولادت معصومہ قم کے موقع پر میں یہاں ہوں، جہاں زندگی کے 8 یادگار اور قیمتی سال گزرے ہیں۔ کیا کہنا؟ بہرحال عظمت جناب فاطمہ معصومہ قم، اسے کیا بیان کریں ہم؟ یہی کافی ہے کہ اس گھر کی فرد ہونا کہ جس گھر کے لیے قرآن میں خدا نے کہہ دیا اس گھر کے رہنے والوں کو ہم نے پاک کیا۔ اچھا، پاک کیا اس جملے سے آگے بڑھ رہا ہوں میں، سلام۔ اس لیے کہ جب اپنے گھر کی بات کی نا، خانہ کعبہ کی، تو ابراہیم اور اسماعیل سے کہا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، ہمارے گھر کو تم پاک کرو۔ بس بیت اور اہل بیت کا فرق دیکھیں آپ، سبحان اللہ، کہ بیت کو تو نبی پاک کرے گا، اہل بیت کو رب پاک کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھر کی کڑی ہے معصومہ قم۔ سلام۔ یہ بات ہو گئی آیت سے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو صاحبان فضیلت ہیں انہوں نے فضیلت جناب معصومہ قم بیان کی۔ دیکھیں، روایات میں بڑی شخصیات گزری ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے، خاندان والے، ائمہ نے تذکرہ کیا ہے، لیکن معصومہ قم کی صرف ولادت کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بالکل بالکل بالکل، فضیلت کی بات کی جا رہی ہے، اور فضیلت کی بھی نہیں بلکہ زیارت کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ معصومہ قم کا مقام ہے جس کی آمد سے پہلے اس کی زیارت کا ثواب بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک نہیں، 6 امام بیان کر رہے ہیں، 7ویں امام بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابھی 7ویں امام کی ولادت بھی نہیں ہوئی، بالکل بالکل، اور معصومہ قم کی زیارت کا ثواب بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر 8ویں امام، 9ویں امام، بقیہ ائمہ۔ ایک بات اور وہ یہ، اہل بیت کا دل جس شہر میں لگتا ہے نا، وہ معصومہ قم کا شہر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اب ابھی ہم مسلسل سفر میں ہیں، جی، بھئی کہیں بھی چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ، کینیڈا چلے جائیں، سکون کہاں ملتا ہے؟ جب گھر واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان مکے اور مدینے کے ہوتے ہوئے صادق آل محمد نے اسے اپنا گھر نہیں کہا بلکہ قم کو اپنا گھر کہا، سبحان اللہ، اور صرف اپنا نہیں، اہل بیت کا اہل بیت کا گھر ہے، آشیانہ ہے اس آل محمد۔ شالم۔ اچھا، جب اہل بیت کا آشیانہ ہو جائے گا تو پھر وہ شہر تو جنت ہو ہی جائے گا، بالکل ایسا ہی، کوئی شک نہیں ہے، اور جب وہ جنت ہو ہی جائے گا تو ایک دروازہ کیا کھلے گا، 3 دروازے کھلیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا خوبصورت بات کہتے ہیں مولا، کہتے ہیں انا للہ حرمن، اللہ کے لیے کرم ہے، اور وہ مکہ ہے۔ مکہ ہے، رسول اللہ کے لیے کرم ہے، وہ مدینہ ہے۔ وہ مدینہ ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک حرم ہے، وہ کوفہ ہے۔ کوفہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کوفۃ الصغیر، سبحان اللہ، سبحان چھوٹا کوفہ قوم ہے، اور اس کے بعد کا یہ ہم اہل بیت کا حرم ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ پھر ایک جملہ اور کہتا ہوا چلو میں یہاں پر، کہ 8ویں امام نے جو فرمایا کہ جس نے میری بہن کی زیارت کی، من زارہا، آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس کے بعد کا من زارہ نہیں، بالکل بالکل تو معصومہ قم کی زیارت جو ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی ہے، صحیح، اور جس نے ہماری زیارت کی وہ اس طرح سے ہے
کہ جنت اس کے لیے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جو مشہد آتا ہے اور امام رضا کی زیارت کرتا ہے, کیا بات ہے کیا بات ہے. امام رضا کی زیارت کے بعد جب وہ یہاں آتا ہے قم, تو پھر اس کے بعد جو ہے دوسری زیارت ہوتی ہے امام رضا کی. سبحان اچھا ایک اللہ جملہ اور کہیں, کربلا آپ جاتے ہیں بین الحرمین, یہ حسین کا حرم ہے, یہ مولا عباس کا حرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ چند میٹر کے فاصلے پہ دو حرم ہے. اربعین کے موقع کے اوپر جب آپ نجف سے کربلا جاتے ہیں 80 کلومیٹر کا فاصلہ کیا کہنا. بین الحرمین. اب یہ دیکھیں 950 کلومیٹر ہے. سبحان اللہ. مشہد سے جو قم آ رہا ہے نا, ایک حرم سے دوسرے حرم آ رہا ہے, کیا کہنا. بھائی کے دیار سے بہن کے دیار میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو کمن زارنی بالکل. میری زیارت. اچھا اس کے بعد امام رضا نے کہا جو میری زیارت کے لیے آتا ہے ایک بار, ایک بار. تو میں تو 3 مقامات پر آؤں گا. سبحان اللہ. قبر میں وہ آئیں گے, کیا کہنا. حشر کے موقع پر وہ آئیں گے, سبحان اللہ. پل اسرات پہ مدد کرنے وہ آئیں گے. اب اگر یہ ذہن میں ہے تو ابھی زیارت پڑھی ہم نے آپ نے, بالکل. یا فاطمہ تو اشفاعی. اشفعی لی فی الجنہ, اے فاطمہ, اے بی بی آپ ہماری جنت میں شفاعت کیجئے گا. کیا مقام ہے. ارے کیا مقام ہے. اور امام موسیٰ کاظم کی 19 بیٹیوں میں 4 فاطمہ ہیں, لیکن ان 4 فاطمہوں میں جسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جب آپ کی زیارت کے لیے جالی کو پکڑتا ہوں احساس ہوتا ہے اے قبر جناب سیدہ. سیدہ. کیا کہنا. یہ احساس امام کی طرف سے تائید ہے نا, بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی. ایک نہیں 2 اماموں کی بشارت ہے نا. بالکل ایسا. اور 2 اماموں کی بشارت ایک مجتہد کو اور ایک فقیہ کو, اور وہ 40 دن کے اعمال کے بعد ہے. یہ بالکل ایسا. 40 دن کی مخلصانہ مشقت اور عمل کے نتیجے میں کہا علیک بکریمت اہل البیت, سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کریمہ اہل بیت کی طرف رجوع کرو. کب میں انہی کی تو قبر تلاش کر رہا ہوں, سبحان اللہ. کب بقی میں نہیں ہے قم میں ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. بہت خوبصورت آغا, بہت خوبصورت, بہت بہترین طریقے سے آپ نے سیدہ کی فضیلت بیان کی. فی الحال چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو قبلہ سے ہم بات چیت کا آغاز جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. فی الحال چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور انشاءاللہ لوٹ کر آتے ہیں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ پروگرام کریمہ اہل بیت میں. پروگرام کریمہ اہل بیت اور جوار کریمہ اہل بیت کا اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں. ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں. بہت خوبصورت باتیں قبلہ کے ساتھ ہو رہی ہیں, بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. قبلہ میں چاہوں گا کہ بہت بہترین انداز میں آپ نے فضیلت بیان کی سیدہ کی. میں چاہوں گا ہماری ناظرین کی خدمت میں سیدہ کا مدافع ولایت ہونا, دفاع کرنا ولایت کا, اور مدافع امامت ہونا, امامت کا دفاع کرنا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اذہان میں یہ ہے کیونکہ سیدہ کیونکہ معصوم کی بہن ہے تو شاید اسی لیے اتنی فضیلت ہے, لیکن لوگوں کو کم پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ مدافع ولایت ہے, اسی طرح بی بی بھی ہیں. تو بسم اللہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں. بالکل, چونکہ زیارت کے فقرے بھی ہیں. جی. السلام علیکم یا بنت الامام, پھر اس کے بعد اخت الامام, امت الامام. تو بہرحال فضیلتوں کے حصار میں تو ہیں, لیکن یہ یاد رہے چاہے وہ فاطمہ اول ہو چاہے فاطمۃ الکبریٰ ہو, وہ وہیں سے جوڑتا ہوں میں 4 فاطمہوں میں بالکل بڑی فاطمہ یہی ہے, یہ دونوں مدافع ولایت ہیں. اسی لیے کہ اب تو بہت ہم زیارتوں میں تو نام لے لیتے ہیں, لیکن آپ بتائیں کتنے لوگ فاطمہ کہتے ہیں؟
یہ اسی طریقے سے جیسے مولا عباس کی والدہ ہیں فاطمہ ہے فاطمہ لیکن کہلاتی ام البنین ہے، بنی نا، بالکل ایسا ہی ہے، یہ ہیں فاطمہ لیکن جب بھی فاطمہ قم نہیں کہتے آپ، بالکل بالکل ایسا۔ معصوم قم کہتے ہیں۔ معصومہ قم کہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کون سا مقام ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ معصومہ کہلاتی ہیں۔ بالکل، اب آئیے مدافع، بعزیزو خون میں ہے، کہتے ہیں خوبیاں خون میں ہوتی ہیں، بالکل شرافت خون میں ہوتی ہے، عظمت و کردار خون میں ہوتا ہے۔ ولایت کا دفاع فاطمہ کی ذریت میں جناب زینب سے ہوتا ہوا معصوم قم تک پہنچا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، کوئی شک، یعنی یہ نمائندہ جناب زینب کی بھی ہے، بالکل بالکل یہ نمائندہ جناب سیدہ کی بھی ہے۔ زینب مدافع ولایت نہیں ہے، بالکل ہے نا؟ بالکل بالکل، تین اماموں کی جو مدافع ولایت ہو اسے زینب کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام حسین بھی، بالکل بلکہ امام حسن کو بھی شامل کر بالکل سکتے ہیں آپ۔ بالکل بالکل پھر اس کے بعد امام زین العابدین کی بالکل، حفاظت، اور دو ولایت اور امامت کو حفاظت سے کربلا سے مدینے پہنچانا، کیا بات، یہ کام ہے جناب زینب کا۔ وہی ذمہ داری بے عین ہی معصوم قم نے ادا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اندازہ لگائیں امام رضا کی کیا اکلوتی بہن تھی یہ؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں تھا، کیا امام رضا کے کوئی اور بھائی نہیں تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے، 18 بھائی امام رضا کو لے کر، یعنی 17 بھائی ہوئے، بالکل 19 بہنیں۔ پہلی فضیلت تو یہی ہوئی کہ ماں اور باپ ایک، سبحان اللہ، کیا کہنا، جیسے حسن اور حسین زینب اور ام ارے کلثوم کے واہ، لیے ماں ایک علی اور کیا- ماں اور باپ ایک علی اور فاطمہ، یہاں امام موسیٰ کاظم جناب نجمہ خاتون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب چلے ہیں 8ویں امام نا تو امام محمد تقی کو جس کے حوالے کیا ہے اپنے 5 سال کے بیٹے کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 195 200 ہجری، اب جو 200 ہجری ہے نا تو آپ نے حوالے جس کے کیا وہ معصوم قم، اور معصوم قم حفاظت بھی فرماتی ہے۔ بالکل ایسا ہی، اچھا مدافع ولایت جو ہے امام رضا کی بھی، اچھا جب بھی ولایت کی بات ہوتی ہے سبحان اللہ، ہمارے تمام ائمہ امام بھی ہیں ولی بھی ہیں، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، کوئی شک نہیں، لیکن تصور میں ہمیشہ ولایت کی جب بھی بات آتی ایک حاکم ہے مولا کائنات، دوسری حکومت ہے امام رضا کی، یہ کہلاتی ہے۔ بالکل ایسا، اچھا اسی کو جوڑتے ہیں، امام رضا جب مشہد خراسان آتے ہیں، نیشاپور کے راستے میں استقبال ہو رہا ہے، امام سے کہا جا رہا مولا کچھ ارشاد فرمائیں، امام کہتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، یہاں تک کہ رسول اللہ، رسول اللہ سے جبرائیل، اور یہاں تک کہ خدا تک کیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی سبحان اللہ، فمن دخل حسنی امن من عذاب۔ دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا ہو گیا، اس نے عذاب سے نجات پائی، نجات پالی، پردہ گر گیا، مولا اور مولا اور اس منظر پہ ایک تڑپ ہے، ایک آرزو ہے، اگر وہی تڑپ جو خراسان کے راستے میں عاشقوں کی تھی نا تو گرا ہوا پردہ اٹھ گیا تھا، سبحان اللہ، سبحان وہی تڑپ اگر آج ہماری ہو نا تو جو کیا پردہ پڑا ہے اٹھ جائے، ظہور ہو جائے، کیا بات، ولی یہ وقت آ جائے۔ کیا بات، پھر اس کے بعد کا ولیکن بشرطہا و شروطہا، بالکل لیکن کچھ شرطیں ہیں، وہ انا من شروطہا۔ اچھا یہ اللہ کی ولایت علی کی ولایت سے جڑی ہے، بالکل ایسا ہی، کوئی شک، رسول نے مسجد نبوی میں کہا جس طرح 2 انگلیاں جڑی ہیں اسی طرح سے خدا کی ولایت سے علی کی ولایت جڑی ہے۔ اسی حدیث کے ساتھ حدیث قدسی کے جملے بھی تو ہیں، بالکل بالکل، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذاب، امن من عذابی، یعنی اللہ کی ولایت اور علی کی ولایت یہ عذاب سے نجات دیتی ہے۔ اب جب 2 باتیں ثابت ہو گئی، معصوم قم کا مدینے سے قم تک کا جو سفر تھا، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت، اور جو اپنے وقت کا محمد بھی ہے اپنے وقت کا علی ہے اس کی ولایت کی محافظ تھی، ختموں کی ولایت کی دفاع۔ آج تک جو مدافع ولایت ہے معصوم قم ہے۔ سلام، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بہترین، بہت خوب آغا، بہترین انداز میں آپ نے یہ مدافع ولایت ہونے کا جو عنوان ہے اس کو آپ نے، اچھا میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کی خدمت میں، قبلہ ہمیں بہت مشابہت ملتی ہے، جس طرح کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ
زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کا ایک بہن بھائی کا رشتہ ہے، وہی چیز ہمیں یہاں بھی دکھتی ہے کہ مولا رضا علیہ السلام اور بی بی سیدہ معصومہ کا جو بہن اور بھائی کا رشتہ ہے اس میں ہمارے لیے بہت درس چھپا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی خدمت میں جو بہن بھائی کا رشتہ ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ نہیں، جناب سیدہ بس تم منی رسول نے کہہ دیا، بالکل ایسا ہی، ختم ہو گئی بات۔ ختم ہو گیا۔ نہیں بھائی، ایک جملہ پھر کہنے کی اجازت دیں آپ۔ سلامت رہیں، بسم اللہ۔ تمام اہل بیت کے لیے رسول نے منی کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جناب سیدہ کے لیے کیا کہا؟ بس اتم منی۔ اتم، اب تمام ائمہ میں دیکھیں کسی اور کو بھی بزا کہا یا نہیں کہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب تمام ائمہ میں جسے بزا کہا وہ امام رضا کو کہا گیا۔ بالکل بالکل بالکل، اب جب وہ بزا سمجھ میں آ گیا نا جی جی، تو آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح۔ حسین و منی وانا من وانا حسین، من حسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گویا کربلا میں امام حسین السلام بجائے رسول ہیں۔ بالکل، اب جب بجائے رسول ہے نا تو یہیں پر نوا لکھنوی کے 2 مصرے یاد آ گئے، بسم اللہ۔ معصوم قم بھی سمجھ میں آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشور تک تو شہر کے مالک رسول تھے، کیا کہنا، عاشور تک تو شہر کے مالک رسول سے، عاشور سے ہے ملک شریعت حسین۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ اس ملک شریعت کو جس نے بچایا ہے وہ حسین ہے، کوئی شک کیونکہ ایک سفر ہے امام حسین کا، مدینے سے کربلا زینب ساتھ ہے، ایک سفر ہے زینب کا کربلا سے کوفہ و شام ہوتے ہوئے، پھر کربلا، اور پھر اس کے بعد مدینے آنا۔ کبھی غور کیا ہم نے آپ نے؟ معصوم قم نے بھی تقریباً اگر ایک طرفہ فاصلے کو دیکھا جائے اتنا سفر طے کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی رہی، جناب زینب کے حوالے امام سجاد کو کیا گیا جو میں نے ابھی بتایا، بالکل بالکل، امام حسین نے امام محمد تقی علیہ السلام کو کیا، تو پتہ چلا سنت رہی ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور بھی کہتا ہوا چلوں میں، بسم اور وہ یہ کہ جناب سیدہ بحیثیت بیٹی بالکل، رحمت للعالمین کے لیے رحمت، کیا بات، کیا بات، بحیثیت زوجہ کل ایمان کا ایمان، کیا بات ہے۔ بحیثیت ماں حسنین کی جنت، جو مالک جنت ہیں ان کی جنت آپ کے قدموں کے نیچے۔ بہن والا جو نقش تھا نا، جی، اس نقش کو 2 بیٹیوں نے پورا کیا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ ایک وہ جناب زینب و ام کلثوم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے بعد جناب معصومہ قم۔ سبحان اللہ، سبحان لہذا شباہت کے اعتبار سے دیکھ آپ اندازہ لگائیں، مامون رشید، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کو ظاہری طور پہ حکومت دے دی، بالکل ولی عہدی دے دی، بالکل، قاتل کا بیٹا ہے، امام کا قاتل ہے، امام کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ بالکل، اگر معصوم قم نہ ہوتی، بس جملہ ہے، اگر زینب نہ ہوتی تو یزید کا مکروہ چہرہ قیامت تک دنیا کے سامنے نہ آتا۔ حسین نے شکست تو دے دی تھی، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا لیکن اعتراف شکست جناب زینب نے لیا۔ سلام اللہ علیہ۔ اگر امام رضا ہوتے، معصوم قم نہ ہوتی تو مامون کا مکروہ چہرہ سامنے نہ آتا۔ سبحان اللہ، مامون کا مکروہ چہرہ سامنے لا کر بتا دیا، اے میری پھوپھی زینب، آپ کا جو کام تھا آپ نے کربلا میں کیا، میرا کام جو تھا میں نے قم میں آ کر کیا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آغا، بہت خوبصورت، بہت بہترین انداز میں آپ نے جو ہے وہ اس بہن اور بھائی کے رشتے کو بیان کیا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے آغا، آپ تشریف لے کر آئے اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ نے بہت بہترین انداز میں جو ہے وہ سیدہ کے حوالے سے بات چیت کی۔ ہم دوبارہ آپ کے مشکور ہیں۔ فی الحال چلتے ہیں پروگرام کے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سنتے نبی کی ضیا ہے معصومہ کہ فاطمہ ہی کا ایک آئینہ ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ۔
تو سوال علی کی بطول خواہر ہے، یہ تو سوال علی کی بطول خواہر ہے، رضا کی مرضیہ ہے، فاطمہ ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، یہ خارزار پہ گلزار کی جو خلت ہے، یہ خارزار پہ گلزار کی جو خلت ہے، یہ قم کو آپ کا صدقہ ملا ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت موجود ہیں ہم حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں، اور یقیناً آپ کی نیابت میں ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی نیابت میں زیارت بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے مرحومین کی نیابت میں بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ جس طرح کہ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم مختلف علماء کو بھی بلائیں گے، شعراء کو بھی بلائیں گے، مداح حضرات کو بھی، منقبت خان حضرات کو بھی بلائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ نوجوان منقبت خان موجود ہیں، انتہائی پیاری آواز کے مالک ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی نقوی۔ السلام علیکم برادر، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے۔ جی آپ کا شکریہ۔ ولادت کے ایام ہیں تو میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں ایک کلام پیش کر دیں۔ بسم اللہ۔ تسلسل سے ہے میرا رابطہ، معصومہ کم سے، تسلسل سے ہے میرا رابطہ، معصومہ کم سے، رضا کی پوچھ لیتا ہوں، رضا معصومہ کم سے، تسلسل سے ہے میرا رابطہ، معصومہ کم سے، تسلسل سے ہے میرا رابطہ، معصومہ کم سے۔ ارے یہ منہ اٹھائے کیسے مشہد چل دیے بھائی، ارے یہ منہ اٹھائے کیسے مشہد چل دیے بھائی، اجازت لیجیے پہلے ذرا، معصومہ کم سے، تسلسل سے ہے میرا رابطہ، معصومہ کم سے، تسلسل سے ہے میرا رابطہ، معصومہ کم سے۔ ملے شبیر کے جھولے سے پر جس طرح فطرس کو، ملے شبیر کے جھولے سے پر جس طرح فطرس کو، بشر کو ایسے ملتی ہے شفا، معصومہ کم سے، تسلسل سے ہے میرا رابطہ، معصومہ کم سے، تسلسل سے ہے میرا رابطہ، معصومہ کم سے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ سلامت رہیں، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا ہمارے
प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। ये थे बरादर सैयद मोहम्मद अली नकवी, इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बीबी की शान में जो है वो कलाम पढ़ रहे थे। फिलहाल चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और दोबारा वापस आपकी खिदमत में लौट कर आते हैं। ये करीमी का है अंदाज खुदा के जैसा, ये करीमी का है अंदाज खुदा के जैसा, मेरा दामन है भरा मेरी सदा से पहले, चाहिए मुझको बका वक्त फना से पहले, चाहिए मुझको बका वक्त फना से पहले। हम गरीबों का ज़माने की सितम खेजी में, हम गरीबों का ज़माने की सितम खेजी में, कौन यावर था मुईनो ज़ुअफ़ा से पहले, चाहिए मुझको बका वक्त फना से पहले, चाहिए मुझको बका। जी खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम करीमा अहले बैत में। इस वक्त हम मौजूद हैं हरम सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा से। अय्याम विलादत सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा है। इस वक्त हमारा राब्ता हुआ है, नजफ में मौजूद हैं बरादर सैयद तौसीफ साहब। चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो सैयद, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, हमारा राब्ता जैसे ही बरकरार होता है हम राब्ता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से सैयद तौसीफ साहब। तो जैसे ही हमारा राब्ता होता है उनसे हम बातचीत करेंगे। हम बात कर रहे थे सैयदा के हवाले से, जिस तरह से क़िबला हमारे साथ मौजूद थे, बेहतरीन अंदाज में वो सैयदा के हवाले से उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। वाक़ियन क़ुम के हवाले से देखा जाए तो नाज़रीन, क़ुम खुद अपने आप में एक तासीर रखता है। जिस तरह से मासूम ने फरमाया कि जब आखिरी ज़माना आएगा, जब फितने जो हैं वो उरूज पर पहुंच जाएंगे, फितनों का दौर। जी, हमें बताया गया है कि हमारा राबिता इस वक्त बरकरार हो चुका है। हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में मौजूद हैं इस वक्त बरादर सैयद तौसीफ। चलते हैं उनसे बात करते हैं। क़िबला सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। आपको आवाज आ रही है मेरी? सैयद, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता जो है वो किसी तरह से सैयद तौसीफ से साहब से जो है वो नजफ में हो जाए। हमारी टीम कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम आपकी खिदमत में उनसे राब्ता होगा तो बातचीत करेंगे। हम बात कर रहे थे क़ुम के हवाले से कि मासूम ने फरमाया कि जब आखिरी ज़माने में फितनों का दौर होगा और फितने जो हैं वो अपने उरूज पर पहुंच जाएंगे, तो क़ुम की तरफ रुजू करो, क़ुम की तरफ जो है वो फरार करो, क्योंकि क़ुम उस जमाने में फितनों से आजाद रहेगा, फितनों से पाक रहेगा। और क़ुम के हवाले से कहा गया कि उश्शे आले मोहम्मद है, आले मोहम्मद का आशियाना है। इंशाल्लाह हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और दोबारा लौट कर आते हैं वापस। क़ुम में कुछ रोज़ गुज़ारूं मैं क़ज़ा से पहले, चाहिए मुझे सुबक़ाए वक्त फना से पहले। क़ुम की राहों पे जब ईसाई करूँगा बीबी,
قم کی راہوں پہ جب سائی کروں گا بی بی، آپ کے در پہ میں سجدوں کی ادا سے پہلے ہوں، چاہیے مجھے کو بقا وقت فنا سے پہلے، چاہیے یا معصومائے وقت فنا سے پہلے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، پروگرام کریمہ اہل بیت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں ہم حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں، اور ہمارا رابطہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس وقت برقرار ہوا ہے۔ نجف میں موجود ہیں سید توصیف صاحب۔ سید، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت سے؟ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا۔ آپ اس وقت موجود ہیں حرم امیر المومنین علیہ السلام میں۔ ہم سب سے پہلے آپ کو تبریک پیش کریں گے، عشرہ کرامت ہے، ولادت باسعادت سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں گے، اور ہمیں آپ بتائیے، ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نجف میں کیا فضا ہے ان دنوں میں؟ سیدہ کی ولادت ہے، قم میں تو اس وقت ہر جگہ محافل ہیں، خوشیوں کا سما ہے اور مختلف پروگرام ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں بتائیے کہ نجف میں کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا پہلا سلام عقیدت بارگاہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے سرزمین قم کی جانب روانہ کر رہا ہوں، اور اس بی بی کے نام لے کر کے، جس بی بی کا نام لینا ہی ہمارے لیے بہت شرف کا باعث ہوا کرتا ہے، وہ بی بی کہ جو ہمارے دلوں کو سکون و قرار دیتی ہیں، وہ بی بی کہ جن کے حرم کی جانب کا پہلی نگاہ اٹھتی ہے۔ ہر ایک طالب علم اپنے علم کو اپنے دل میں سجائے، جب اس حرم کی جانب نگاہ کرتا ہے تو گویا کہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اسی حرم کی نورانی شعائیں ہی ہمارے دل کو نورانی تر کریں گے، اور جب دل نورانی ہو جاتا ہے تو العلم نور، علم نور ہے، اور اللہ کی ذات اسی دل میں اس علم کو جاری کرتی ہے اور رکھتی ہے کہ جس میں وہ چاہتی ہے، کیونکہ نجف بھی ہے اور قم بھی ہے، اور دونوں ذات علمیہ بھی ہیں، اور ایسی شخصیت کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں کہ جو ہم سب کے دلوں کا قرار ہیں، جو ہمارے سب کی آنکھوں کا نور کہلاتی ہیں۔ حضرت بی بی معصومہ یہ قم کے جن کا حرم دیکھ کے ہی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نجف میں بھی جس طرح کے پوری دنیا کے شیعہ خوش ہوتے ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں، اسی طرح نجف میں بھی جو شیعان علی ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر سرزمین نجف سے ہوں یا خارج از نجف وہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر خوشی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے بھی عرض کیا کہ قوم کی سرزمین میں رونق ہے، اسی طرح نجف میں بھی رونق ہے، اسی طرح کربلا میں بھی رونق ہے، اور ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان ایام کے موقع پر اگر اس کی کوئی حسرت ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے کہ اگر کربلا میں ہے تو حرم امام حسین میں جاتا ہے، اگر نجف میں ہے تو حرم امیر المومنین میں جاتا ہے، اور ذریح مطہر میں ہاتھ ڈال کے جالیوں میں یہی دعا کر رہا ہوتا ہے، اے کاش مجھے آج کا دن اس ہستی کے پاس نصیب ہوتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا، لے کر نجف سے اذن مدینے میں آئیے، شہر محمدی کا یہ پہلا اصول ہے، حب نبی کے ساتھ اگر حب آل ہو، بولے گی خود زمین کے سجدہ قبول ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں ان خوشی کے موقع پر یہ موقع مل رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو کریمہ اہل بیت کے حرم تک پہنچائیں۔ سلام راہ ہدایت کے شاہکاروں پر، سلام چرخ شریعت کے چاند تاروں پر، سلام گلشن اسلام کی بہاروں پر، سلام جرأت حیدر کے ورثہ داروں پر، وہ جن کے نور سے کونین میں اجالا ہے، زمیں پہ رکھے جن
आसमां ने पाला है। हमारी खुशनसीबी है कि हमारी आवाज करबला टीवी उर्दू के तवसत से इस वक्त सरजमीन मुक़द्दस कुम में गूंज रही है। मैं अहले नजफ की जानिब से, अहले करबला की जानिब से और उर्दू जबान के तमाम नाजरीन की जानिब से खुसूसी तौर पर करबला टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने ये उर्दू जबान के मोमिनीन को और ज़ायरीन को ये मौका दिया कि वो घर बैठ कर ज़ियारत की शरफ से शरफयाब हो सके। आगा आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे नाजरीन को जो है वो काशिफुल कर्ब जैसे एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आप वहां से आते हैं हर हफ्ते, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकईन दिल तो नहीं चाह रहा कि आपसे खुदाहाफिजी की जाए, और क्योंकि वक्त का प्रोग्राम का जो वक्त है वो महदूद है और हमें इस वक्त आपसे जो है वो इजाज़त हम आपसे चाहेंगे, लेकिन हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे, जो हम हमारे नाजरीन हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, यकीनन वो भी आपसे उम्मीद करते हैं कि उनकी नियाबत में अपने मौला और आका की बारगाह में एक सलाम ज़रूर कीजिएगा, उनकी नियाबत में ज़ियारत ज़रूर कीजिएगा। जी, तो फ़िलहाल हम प्रोग्राम के अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद थे जनाब सैयद तौसीफ नकवी साहब नजफ से। प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हम आ चुके हैं। इंशाअल्लाह आपका और हमारा राबता बरकरार रहेगा। गरिमा अहले बैत जो है वो हर मंगल को हम बाद नमाज मगरिब आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम शीर रज़ा या मासूमा या मासूमा, जहाँ में बिन्ते नबी की ज़िया है मासूमा, जहाँ में बिन्ते नबी की ज़िया है मासूमा।